جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور ایک بار پھر تفہیم المسائل میں آپ سبھی ہمارے ساتھ ہیں. خوب سلامتی ہو آپ کو. میں نے بریک سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا مفتی صاحب سے کہ یہ جو سچویشن ہے کرنٹ کووڈ-19 کی غیر معینہ مدت تک ہے، ہم نہیں جانتے کب تک چلے گی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی امید کی کرن ہے کہ جس کے آسرے پر ہم حشاش بحشاش رہ سکتے ہیں یا سروائیو کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب. سلمان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر پہلی بار نہیں ہے. اچھا. ایک بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. جی دیکھیں، پہلے بھی بستیوں کی بستیاں طاعون سے برباد ہوئی ہیں. صحیح. اس سے پہلے بھی کئی قسم کی وبائیں حملہ آور ہو چکی ہیں انسانوں پر. ٹھیک ہے. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں، جب چیچک آیا تھا، جب پولیو آیا تھا، جب یہ سوائن فلو آیا تھا، تو اس کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کیا تھے؟ صحیح. ڈینگی کے بارے میں کیا تاثرات بالکل تھے؟ صحیح، بالکل صحیح. مطلب جس کو ڈینگی ہو جائے لوگ سمجھتے تھے یہ مر جائے گا. آج کسی کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. تو کوئی نئی چیز ہوتی ہے نا، نئی چیز ہوتی ہے، نئی چیز فیس کرتے ہیں تو نفسیاتی طور پہ اس اجنبی چیز سے ڈر لگتا ہے. صحیح. لیکن اگر تھوڑا سا انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں، بلکہ میں آپ کو ایک بڑی امید کی کرن کی بات کی تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں امید بھی دی ہے. اچھا. اور کتنی زبردست امید دی ہے. یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا رہے گا. اس طرح کی مصیبتوں سے نبرد آزما انسان ہوتا رہے گا. اس طرح کے مسائل فیس کرتا رہے گا. بلکہ جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا، سب سے آخری فتنہ ہوگا وہ یاجوج ماجوج کا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس سے بھی انسان لڑے گا اور اس سے بھی لڑ کے جیتے گا. اچھا. وکٹری انسان کی ہوگی. وکٹری انسان کی ہوگی. جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، دنیا کے مذاہب اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. تو انسان تب تک رہے گا اور اس سے بھی لڑے گا اور اس سے بھی اس کی جیت ہوگی. یعنی اللہ کے رسول نے بتایا. اپنی کوالٹیز ہی ابھی تک انسان کو پتہ نہیں چل رہی. نہیں پتہ. انسان چیز کیا ہے. نہیں پتہ. اللہ 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 نے انسان کو بنایا کیا، کہ کیا چیز ہے. واہ واہ واہ. تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اس کو اتنی امپورٹنس آپ دے رہے ہیں جس انداز سے. اس میں ایک چیز آپ لوجیکلی سوچیں، موبائل اگر آج ایک کمپنی کا آپ کے ہاتھ میں ہے تو دنیا کے کئی ممالک میں یہی موبائل سب کے ہاتھ میں ہے. صحیح. جو کہ گلوبل ولیج ہو چکا ہے. تو جب ہر چیز گلوبلائز ہو چکی ہے تو اب بیماری بھی گلوبلائز ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ واہ واہ. تو ہم اس سے پہلے دنیا گلوبل نہیں تھی. اس سے پہلے آمد و رفت، ذرائع ابلاغ، کمیونیکیشن اس طریقے سے انٹریکٹ نہیں تھے. صحیح. تو آج جس طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ ایک عالمی ولیج بن چکی ہے، دیہات بن چکی ہے اور آپس میں اتنی انٹیگریٹ ہو چکی ہے. ایک چیز آتی ہے دنیا کے ایک خطے میں، ایک کونے میں، آنن فانن پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے تو ہم غور نہیں کرتے. یہ چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے، پوری دنیا میں پھیلی. ہر چیز تو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. بالکل. وہ کون سی چیز ہے جو پوری دنیا میں نہیں پھیل رہی؟ منہ سے نکلا ہوا جملہ پوری دنیا تک پہنچتا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں پوری دنیا بیک وقت جا رہی ہے ہر جگہ پہ. زبردست. مجھ صاحب ایک کالر لے لو، آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نماز میں سجدے میں اگر شک ہو، بار بار شک ہو، اور تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نماز میں سجدے میں اگر بار بار شک ہو، ہر رکعت میں شک ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہر رکعت میں شک ہو. جی. اچھا ٹھیک ہے، مصعب سمجھ گئے. کتنی تعداد؟ اچھا تعداد کا شک ہو. جی اگر تعداد کا شک ہو. اچھا. اور ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ اگر قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہو تو اس میں اس کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ اس کے لیے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ جب بات. ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی، دو سوال ہے میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی خلوت اور تنہائی میں ایسا کیا کریں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے اور ہمارا دل بھی لگے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ نماز میں تلاوت کی گئی اور وہ سجدہ اس میں نماز میں ادا نہیں کیا تو کیا بعد میں کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ آپ کا جواب انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے پیریڈ کی بھی ایک بات کی، میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں. قرآن جو ہے وہ اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے، غار میں محصور تھے. اور کتنے عرصے تک محصور تھے؟ 305 سال تک. کوئی شمع نہیں، کوئی امید کی کرن نہیں. آپ بتائیں کہ وہ کس یقین کے ساتھ تھے وہاں پر؟ اس پروردگار کے بھروسے پر تھے. تو جب یقین کی کیفیت ہو نا تو 3 مہینے تو کیا 300 سال گزر جاتے ہیں، لیکن بے یقینی ہو تو 3 لمحے گزارنا مشکل. اللہ مفتی صاحب، ایک بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ. گھر سے نکلتا ہے، گھر میں رہتا ہے تو بھی توکل کر لے. اس کا مطلب ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو نہیں. یقین کامل ضروری ہے تو پھر بڑی سے بڑی مصیبت کچھ بھی. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور ہے صاحب، ذرا سا کراس ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر فطری طور پر اور روحانی ایک اٹریکشن ہوتی ہے. انسان کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے اپنی اصل، اپنے مرکز کی طرف لوٹ کر آتا ہے اور اپنے رب سے ہی اپنی روحانی جو ایک تعلق ہے اس کو مینٹین کرتا ہے. اس وقت یہ جو فضا، جب کبھی اجتماع ہوتا ہے، جب جمع ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مساجد میں، ادھر ادھر، تو اور اس کی روحانی جو ایک اس کو اپنا ایک پاور ملتی ہے. اللہ رب العزت سے روحانی کنیکشن مینٹین کرنے کے لیے، اپنا انٹریکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے اسپریچول، اس وقت ان حالات میں جب ہم گھر میں ہیں، کیونکہ خلوت بھی ہے لیکن خلوت نہیں بھی چونکہ گھر والوں کے ساتھ ہے، اس وقت کیا کریں؟ محدود ہیں، محصور ہیں، آئسولیٹڈ ہیں، کوارنٹائن ہیں، اللہ سے اپنا روحانی تعلق کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ اللہ سے جو تعلق ہے نا صحیح معنی میں، وہ خلوت میں ہوتا ہے، جلوت میں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اچھا، وہ ہوتا ہی خلوت میں. اچھا ٹھیک ہے. کچھ احکامات اگر شریعت نے دنیاوی مقاصد، مفادات اور معاشرت کے تقاضوں کے پیش نظر اجتماعی دے دیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب انفرادی طور پہ اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہوگا. ٹھیک، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ رہا ہوں بالکل. ویسے بھی نوافل تنہا پڑھنا افضل تھا، کیونکہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے نا. صحیح، بالکل صحیح، بالکل. تو اب آپ کو اللہ سے جڑنے کا جو یہ موقع ہے، حالات آپ کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، مسائل آپ کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں. گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس ہے. تو اس موقع کو اس اعتبار سے بھی آپ غنیمت سمجھے. آپ کسی چیز کو مطلب کیوں آپ ایک جگہ سے کمزور ہو رہے ہیں دوسری جگہ سے مضبوط ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں سے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے وہیں سے اب مضبوط ہونے کا موقع ملا ہے. تھوڑے سے مسائل ہیں، جتنی احتیاطیں کہی جاتی ہیں وہ بھی کریں. اور اجتماعی عبادات میں بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذہب کے حوالے سے اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے، مثال بننا چاہیے مذہب کو. یعنی نماز مسجد میں بھی اگر ہوتی ہے تو ایک ایسی اگزامپل سامنے آئے کہ لوگ وہ اگزامپل بازاروں میں، سپر مارکیٹ میں، ہر جگہ پہ اس مثال کو پیش کریں کہ یار یہ عبادت میں بھی ہیں، اللہ سے قریب بھی ہیں، اور جو بھی دنیاوی تقاضے تھے، جو بھی حکومتی ریاستی احکامات تھے اس کو بھی فالو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. دیکھو ایک حکم ہے شریعت کا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے صف میں جڑنے کی تاکید فرمائی. اس کو فرائض نماز میں نہیں رکھا، لیکن تاکید فرمائی، پسند کیا کہ قریب ہو جائیں یہ لوگ، ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، صفوں میں اتحاد رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کی اسپرٹ ہم ویسے ہی چھوڑ چکے تھے، مسجد میں جڑتے تھے، باہر نکل کے لڑتے تھے. تو ایسا جڑنا واجب تو رہے گا، لیکن آپ سوچو کہ ہمیں کیوں جوڑا گیا تھا. بالکل صحیح. اس کی وجہ سبب کیا تھی؟ ریزننگز بیہائنڈ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. اچھا، محبت جو ہے نا اس کے تقاضے کبھی کبھی بالکل الٹ ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں. دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جیسے کسی نے کہا کہ ہے کبھی جاں تو کبھی تسلیم جاں. واہ. کل تک قریب ہونا محبت تھی اور آج فاصلے کرنا محبت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ واہ واہ. آج اگر ایک مسلمان سے آپ کو محبت ہے تو اس چیز سے بچانا اولین تقاضا ہے. اچھا، زیادہ سے زیادہ نماز مکروہ تھی نا، ان حالات میں انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کراہت کو بھی اٹھا لے گا. اللہ سے امید کریں، تھوڑا فاصلہ کر کے اللہ سے بھی جڑیں. ہمارے دین میں بہت لچک ہے ہر حالات کے لیے، مطلب یہ واحد اسلام ہے جو بہت فلیکسیبل ہے. مجبوری میں، معذوری میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، ہر اعتبار سے ہمیں رعایتیں دیتا ہے. فرائضوں کے آپ کے بارے میں آپ بتاتے ہیں شریعت کی روشنی میں جناب. مسافر ہے، معذور ہے، بیمار ہے. کالر کو میں شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟
بھائی میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے وضو کیا ہوا ہے تو ہم جا رہے ہیں تو گاڑی میں ٹیک لگانے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ گاڑی میں ٹیک لگانا یا سونا، کیا مراد ہے؟ سونا نہیں، ٹیک لگائی ہوئی نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیک لگ جاتی ہے، تو پھر وضو ہمارا رہے گا یا ہم قرآن شریف پڑھ کے ٹیک لگا کے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کیا سوال ہے؟ اور یہ ہم پہ قرضہ بھی کافی ہے اور پھر سونا بھی ہے ہمارے پاس تقریباً 20-30 تولے، تو پھر یہ زکوٰۃ کا کیا حساب ہوگا، کیسے ادا کرنی ہوگی اگر ہم پہ زکوٰۃ؟ آپ پر قرضہ بھی ہے اور 20-30 تولہ سونا بھی ہے آپ کے پاس، اس کا جواب مفتی صاحب دیں گے۔ ایک کالر اور ہے، السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ سر جی سوال یہ تھا کہ پوچھا تھا آپ سے ڈیلی کون سی تسبیح کریں جو خیر و برکت کے لیے ہو؟ خیر و برکت کے لیے ڈیلی کون سی تسبیح کریں؟ آج کل کے حالات کے تناظر میں کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ ہمارے بیچ حائل ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ لاسٹ سیگمنٹ ہوگا۔ مفتی صاحب کے سامنے بہت سے سوالات بھی ہیں، کچھ کالرز اور بھی انشاءاللہ میں ان کے جوابات بھی مفتی صاحب سے لے لوں گا۔ ابھی تک مفتی صاحب کی تمام تر گفتگو میں علامہ اقبال کا یہ شعر مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ہم تا با ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر تفہیم المسائل میں، اور آج بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ آج کے موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں آپ نے ایسی گفتگو اب تک کہیں بھی کسی بھی سوشل آؤٹ سورس سے بھی نہیں سنی ہوگی جو مفتی محمد عامر صاحب نے ہمیں سمجھایا۔ بڑا دلاسا، بہت بڑی ایک تسلی ہمیں سیرت سے بھی ماشاءاللہ حاصل ہوئی، اور ہماری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، جبکہ میرے ذہن میں یہ سوال تھا مفتی صاحب ایسا تو پہلی بار ہی ہوا ہوگا کہ اتنی غیر معینہ مدت تک کا معاملہ۔ مفتی صاحب نے اس سے بہت بڑی مثالیں ماشاءاللہ ہمارے تاریخ میں موجود ہیں، اور سیرت سے جو ہماری رہنمائی ہمیں مل رہی ہے وہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ کچھ مزید مفتی صاحب سے گفتگو کر لیتا ہوں، پھر آپ کے جوابات۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، ایکسکیوز می، السلام علیکم جی، کیا سوال ہے؟ اب بتائیے کیا سوال ہے؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو دعا قنوت کبھی کبھی ہم نہیں پڑھتے نماز شام میں، اس کا کیا مطلب اپنا کیا کرنے گیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ کی گفتگو رہ گئی کچھ ادھوری، اس میں میسج، اچھا میسج اگر پاس کر دیں لاسٹ میں 2-4 جملوں میں کہ اب ساری صورتحال اور گفتگو کا کنکلوڈ کریں۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے جو ظاہری دنیاوی مادی تقاضے ہیں وہ بھی برقرار رہیں اور روحانی تقاضے بھی برقرار رہیں۔ ٹھیک ہے، نہ تو ہمیں روحانی تسکین اور تکمیل کو نظر انداز کرنا چاہیے، نہ ہی ڈاکٹرز کی یا ریاست کی ہدایت کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کو ریکنسائل کرتے ہیں، موافقت کرتے ہیں اور معاملات کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی مصعب، جوابات کی طرف آ جائے گا۔ لاسٹ ہمارا ایک لاسٹ کالر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام سر، میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ روزہ رکھتے ہیں تو تراویح پڑھنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، جی مفتی صاحب سے انشاءاللہ جواب اس کا حاصل کریں گے۔ جی مفتی صاحب، سوالات سارے ہی ماشاءاللہ آپ نے لکھ لیے ہیں، جوابات کی طرف آئیے۔ بہن نے پوچھا کہ نماز میں ہر رکعت میں شک ہوتا ہے، ہاں پتہ نہیں کون سی رکعت ہے، پتہ نہیں کون سی رکعت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نارملی تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نارملی اگر رکعت میں شک ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تبھی ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ صحیح، اس لیے کیونکہ عادت تو تھی نہیں، صحیح، بیماری تو تھی نہیں، صحیح ہے، اس لیے روٹین میں نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو نارملی کبھی کبھی ہو نا تو وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر جو ہے وہ دیکھے کہ اس کا غالب گمان کیا ہے، اس کی طرف جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن جس کی روٹین ایسی ہو کہ اس کو ہر رکعت میں ہمیشہ شک و شبہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو کنسیڈر ہی نہ کرے اس شک اور شبے کو، جو اس کے ذہن میں پہلے آتا ہے، غالب طور پہ آتا ہے کہ یہ پہلی رکعت ہے تو پہلی، دوسری ہے تو دوسری، یعنی جس پہ یقین زیادہ ہو رہا ہے، جو زیادہ امکان ہے، بس ٹھیک ہے۔ اچھا مصعب نیکسٹ۔ اچھا ایسے لوگ جن کو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو ایک تو وہ توجہ کریں کہ وضو میں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ جاتی ہے۔
ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ये चीज़ हुजूम में नमाज पढ़ने से बच्चे घूम रहे हैं, लोग जमा हैं, तो तन्हाई में नमाज पढ़े ताकि कंसंट्रेशन उसकी तवज्जो डाइवर्ट ना हो। ठीक है, ठीक है। तजवीद के साथ कुरान पढ़ने का हुक्म क्या है नमाज में? देखें, तजवीद के साथ ही कुरान पढ़ा जाता है। तजवीद का मतलब ये होता है कि कुरान को अरबी लबो लहजे में पढ़ना। ठीक है। गैर तजवीद से पढ़ने का मतलब ये होता है कि कुरान को सही मखारिज के साथ और अरबी लबो लहजे में ना पढ़ना, ठीक, अजमी लहजे में पढ़ना। सही। तो देखो, जो ज़बान होती है उसका लहजा भी होना चाहिए, सही, क्योंकि उसी लहजे में उस ज़बान के मफ़ाहिम, मानी, मतालिब ज़ाहिर व बाहिर होते हैं और बरकतें आती हैं। जना, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल। कुरान पाक के लिए हुक्म है बाकायदा कि उसे तजवीद से ही सीखना चाहिए। ठीक है। अब ये है कि जिसने नहीं सीखा था तो वो अगर सीखने की कोशिश करे, क्योंकि लहद से महद तक इल्म तो हासिल करना ही चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये ज़रूरियात में से है। तो अब भी अगर वो कोशिश करता है तो उसकी कोशिश की वजह से उसकी कमी कमज़ोरी सब माफ़ होगी और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। लेकिन वो कहे कि मुझे रियायत मिल जाए, तो बिला वजह मिल जाए, तो बिला वजह नहीं मिलती। ठीक है। ये सवाल पूछा कि आयत सजदा अगर नमाज में अदा ना किया तो आयत सजदा आया तो सजदा ना किया वाजिब होता है, तो बेहतर है कि उसको बाद में सजदा तो करना ही पड़ेगा। बेहतर है कि उस नमाज को भी लौटा लिया जाए। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। आयत सजदा अगर छोड़ दी थी तो सजदा सहव होता है, दौरान नमाज भी वाजिब थी। सजदा सहव की थी तो फिर उस नमाज को भी लौटा ले, और बेहतर ये, और उस सजदे को तो लाजमी तौर पे करे। ठीक है। ये सवाल हमसे पूछा कि क्या गाड़ी में टेक लगाने से वज़ू का टूट जाता है? तो टेक लगाने से वज़ू नहीं टूटता, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे टेबल हो, चाहे घर में हो, कहीं पर भी टेक लगाने से वज़ू नहीं टूटता। और टेक लगाने से तिलावत कुरान पाक की जा सकती है। ठीक है। क्योंकि उमूमन लोग जो है वो बगैर टेक लगाए ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, तो इसलिए अगर टेक लगा के भी तिलावत की तो की जा सकती है। ये हमसे पूछा कि हमारे पास सोना भी है और कर्जा भी है, तो ज़कात का क्या हुक्म होगा? वो ये अंदाज़ा लगाएं कि उनके ऊपर कर्जा कितना है और ये अंदाज़ा लगाएं कि सोना कितना है। तो जितना भी सोना है उसमें से उतनी रकम जो कर्जे की है वो सोना इंगेज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे उनके पास जो है वो मिसाल के तौर पे 20 लाख का सोना है और 12 लाख कर्जा है, तो अब वो सिर्फ 8 लाख पे देंगे ज़कात। ठीक है, ठीक है। चाहे कर्जा अभी ना भी अदा कर रहे हो, सही, तो एक्चुअल उनके पास मालियत 8 लाख काउंट होगी, उस पे ज़कात देंगे। यानी कर्जा अगर 12 लाख है और सोना 20 लाख का है, मैं समझ गया। अगर मुसब किसी के पास 30 लाख का कर्जा है और 20 लाख रुपए उसके पास मौजूद है, तो वो ज़कात देगा? वो ज़कात नहीं देगा, सही है, क्योंकि मकरूज़ है। वो 20 लाख दे देगा तब भी 10 लाख का मकरूज़ कहलाएगा। अब उसके पास जो 20 लाख है वो कर्ज में इंगेज हो गए, ठीक है, चाहे वो अभी नहीं भी दे, ठीक है, ज़कात उसके ऊपर ड्यू नहीं होती। ठीक है, मतलब ठीक है। ये तो एक बहुत ज़बरदस्त आसानी आपने फराहम की। आप ही की बात है कि वुसअत बहुत है, लचक बहुत है इस्लाम में। ये हमसे भाई ने पूछा कि मौजूदा हालात में कौन सी तस्बीह ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो मैंने शायद पहले भी जिक्र की थी कि जो तस्बीह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो वो भी 40 दिन तक वहाँ पर महसूर थे। दूसरी बात ये कि क्वारंटाइन तो खैर अब मौजूदा है। दूसरी बात, वो भी एक आजमाइश, एक मुसीबत, एक परेशानी में थे। मतलब मछली के पेट में, मछली पानी के पेट में, मतलब आप बड़े बड़े माहिरीन को बुला लो, वहाँ पे वेंटिलेटर कहाँ से था, जिंदगी कहाँ से थी, ऑक्सीजन कहाँ से थी, सांस कहाँ से आ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस जिक्र की बरकत से उन्हें जिंदगी और सलामती और बका भी दी और फिर उससे निकाला भी। तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस वजीफे को आप इस वक्त में करेंगे। बहन ने एक सवाल किया था कि इस वक्त हम कौन सा वजीफा तन्हाई में करें, तो फ़राइज़ वाजिबात के अलावा इसको ज़्यादा कंसीडर करें। वैसे जो दुआ पढ़ना चाहें पढ़े कुरान और सुन्नत से। दुआए कुनूत अगर ना पढ़ी वितर में, वो वाजिब थी, अगर उसकी जगह कोई और दुआ कुरान और सुन्नत से पढ़ ली तो भी नमाज हो जाएगी। ठीक है। कोई सूरत उसकी जगह पढ़ ली तो भी नमाज हो जाएगी। कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर सजदा साफ करना पड़ेगा। ठीक, सजदा साफ भी नहीं किया तो उस वितर को लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। रोज़ा रखते हैं मगर तरावी का मसला है, रोज़े में अगर तरावी ना पढ़ी तो रोज़ा फिर भी हो जाएगा। लेकिन रोज़े के लिए तरावी शर्त नहीं थी, तरावी अलग शर्त थी, अलग उसका हुक्म था। सही।
روزے کے احکامات الگ تھے. صحیح. البتہ یہ ہے کہ رمضان کے پیکج کے اندر روزہ اور تراویح دونوں تھے. تو جو رمضان کی جو برکت تھی نا, صحیح بات, رمضان کی جو برکت تھی, جیسے دن میں بھوکا رہنا, رات کو قیام کرنا, وہ بھوکا رہنا روزہ تھا, قیام تراویح تھی. تو اس کی جو برکتیں تھی, اس حدیث کی جو برکتیں تھی, وہ زائل ہو جائیں گی. اور موجودہ حالات میں آخری بات میں یہ کر دوں کہ دیکھیں تراویح آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تراویح گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے, چاہے آپ کو جو صورتیں یاد ہیں ان صورتوں سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. مطلب 20 رکعت ظاہر تنہائی میں خلوت میں. وہ سب تھینک یو سو مچ. آج بہت ان ایکسپیکٹڈ آنسرز آپ نے سرپرائزلی مجھے ماشاءاللہ جوابات دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اور شعور اور درک آپ کو عطا فرمائے. آپ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہے. ناظرین کرام, آج کے لیے تفہیم المسائل میں بس اتنا ہی. ایک سوال اور اس کا جواب, یہ سوالیہ نشان آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پر ہم بدحالی کا شکار ہوئے 10, 15, 20 دن میں ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے, کیا اچھا ایک طرف ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ کیا 20 دن میں قیامت برپا ہو گئی, جو لوگ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں. اور ایک طرف جواب یہ بھی ہے کہ روزمرہ کی بنیاد پہ معاش کے لیے نکلنے والا آدمی ظاہر اس کے لیے تو ہر دن قیامت ہے, جس دن اسے پیسہ نہیں ملتا یا کچھ نہیں ہوتا. ان تمام تر باتوں کو پیش نظر اور مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو امپلائی ہے کسی اچھے ادارے کا, وہ جو کہ اپنا کاروبار کرتا ہے, وہ اپنی بگننگ کی طرف جائے اور وہ یہ دیکھے کہ مثال کے طور پر اگر میں نے 27 برس کی عمر میں ایک دکان شروع کی تھی اور اب 6 سال سے میں اس سے اپنا معاش کرتا ہوں, تو 27 سال کی عمر تک بھی وہ زندہ رہا ہے اس معاش کے بغیر, اور اللہ نے اسے رزق دیا ہے. اور اللہ رب العزت, ابھی آپ کو مثال دی گئی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ رب العزت بندے کو زندہ رکھتا ہے اگر وہ اس پہ توکل کرے اور وہ اس پہ بھروسہ رکھے اور اسی کی طرف لو لگا کے رکھے. اللہ پہ جو توکل ہے وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے, اور آپ کے وجود پر وہ توکل نظر آنا چاہیے. تو آپ ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نہ بیماری آتی ہے نہ شفا آتی ہے, یاد رکھیں. تو آپ ہمیشہ ہر حال میں راضی برضا نظر آئیں گے. تو بس ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس پر یقین کامل رکھیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے, اور اللہ اپنے بندوں کو بہترین رزق کا بندوبست فرما کے دیتا ہے. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو ہر حال میں سکون قلب اور اطمینان قلب عطا کرے گا. اس کی طرف لو لگائیں, اس کی طرف رجوع کریں. کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گولڈن چانس ہے, ایز مفتی صاحب ٹولڈ اس بیفور, کہ یہ گولڈن ایرا ہے, اس وقت موقع ملا ہوا ہے آپ کو. خوب اللہ سے اپنا تعلق اور انٹریکشن اسٹرانگ کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اور مفتی محمد عامر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. رمضان بھی قریب ہے, انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.